चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں تاکہ روز قیامت اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں، اور ان کے بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ سنو، یہ بہت برا بوجھ اٹھا رہے ہیں، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، سو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا، پھر ان سے فرمائے گا وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل ایمان سے جھگڑا کرتے تھے۔ علم والے اس وقت بول اٹھیں گے کہ آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کثیر دلائل عقلیہ، ظاہریہ اور باطنیہ سے توحید و رسالت کو ثابت فرما دیا، لیکن ان عقل کے اندھوں، ضد کے پکے اور سرکش و متکبر لوگوں سے جب بھی پوچھا جاتا وہ کون سا کلام ہے جو تمہارے پروردگار نے تم میں سے ایک بزرگ ہستی پر نازل کیا ہے جس کا شہرہ عالم میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اے مکہ والو، مسافروں کی راہ میں بیٹھنے والو، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ ہم بھی اس نورانی چہرے والی ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کو سنیں۔ تو یہ مکہ والے حرم کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر اور مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے راستوں میں بیٹھ کر لوگوں سے یہی کہتے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل نہیں کیا، یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اگلے افسانوں، قصوں، کہانیوں اور جھوٹے سچے واقعات کو نہ جانے کہاں کہاں سے اور کس کس سے سن کر جمع کر لیا ہے۔ یہ وہی پہلے لوگوں کی اساطیر ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ حسد اور بغض و عناد میں کفار مکہ حد سے گزر چکے تھے، اس لیے وہ اپنی بیہودہ گفتگو سے لوگوں کا دل برا کرنے کی صحیح ناتمام میں مصروف عمل تھے۔ اس کار بد میں پیش نضر بن حارث تھا۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا بدو قبائل میں ہونے لگا تو وہ اس امر کی تصدیق کے لیے اپنے قاصد ایام حج میں مکہ مکرمہ روانہ کیا کرتے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچتے اور کسی کافر سے ملاقات ہوتی تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کرتے۔ وہ کہتا حاشا وکلہ، قطعاً وہ اللہ کا کلام نہیں، وہ تو اس کی خود ساختہ کہانیاں ہیں جو لوگوں کو سنا کر اپنے دامن تصویر میں پھنسا رہا ہے۔ اس طرح لوگوں کو چشمہ ہدایت تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ بدزن کر کے واپس کر دیتے۔
جب مشرکین لوگوں کو قرآن حکیم کے متعلق گمراہ کرتے ہیں اور ان کو اسلام لانے سے روکتے ہیں تو ان پر اپنے کفر پر قائم رہنے کے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا، اور جو لوگ ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے اسلام نہ لائے ان کے کفر کے گناہ کا بوجھ بھی ان پر ہوگا، کیونکہ جو شخص کسی کے گناہ کا سبب بنتا ہے تو اس کے گناہ کا بوجھ بھی اس شخص پر ڈال دیا جاتا ہے، اور اس سے دوسرے شخص کی گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلے شخص کے دو جرم ہیں، ایک تو اس نے خود گناہ کا کام کیا، اور دوسرا جرم یہ کہ اس نے دوسرے لوگوں کو اس گناہ کی رہنمائی کی، سو اس کو گناہ کے کام کا عذاب بھی ہوگا اور گناہ کا راستہ دکھانے کا بھی عذاب ہوگا، اور جتنے لوگوں کو وہ گناہ کا راستہ دکھائے گا ان سب کے گناہ کا سبب بنے گا، اس لیے اس کو دگنا عذاب ہوگا، اور اس کی رہنمائی سے جو گناہ کریں گے ان کو صرف اپنے گناہ کا عذاب ہوگا۔ یضلونہم بغیر علم، خود تو مجرم تھے ہی، خود تو بغض و عناد اور حسد کی آگ میں جل ہی رہے تھے، اس حسد و عناد نے دوسروں کو بھی راہ حق سے روکے رکھا۔ یہ کام فقط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا۔ قد مکر الذین من قبلہم، دعوت حق کے خلاف مکر و فریب اور مختلف سازشوں کے جال پہلے بھی بنے جاتے رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کو فریب دیں، جنہوں نے دین کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی انہیں سنبھلنے کا موقع فراہم کیا گیا، جو غلط راستہ انہوں نے اختیار کیا اس سے واپس پلٹنے کا انتظار کیا گیا، مگر جب وہ منزل سے دور بہت دور نکل گئے تو امر الہی آ پہنچا، ان کی عیاریوں، مکاریوں اور چال بازیوں نے ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے، اور وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، ان کے اپنے ہیلے اور فریب ہی ان کی ہلاکت کے اسباب بن گئے۔ ان کی مثال تو اس قوم کی سی ہے جنہوں نے کوئی عمارت اس لیے بنائی تاکہ اس میں پناہ لیں اور اس میں رہ کر خود کو محفوظ سمجھتے ہوئے دشمن کے خلاف سازشیں کریں، بس اس عمارت کے ستون کمزور ہو گئے اور ان کے اوپر اس کی چھت گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ حق تعالی ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور منکرین و دشمنان دین کو رسوا کرتا ہے، اور خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرتا ہے۔ یہ معاملہ تو دنیا کا ہے، آخرت کا عذاب اور رسوائی تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، جس روز سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پاس چلا جائے۔ لہذا معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے، انہیں پکارنے والے اور ان سے امیدیں وابستہ کرنے والے اپنے باطل معبودوں کے پاس چلے جائیں گے جو ان کی کسی صورت میں کسی طرح بھی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہر دغا باز کے لیے ایک جھنڈا گاڑے گا جو اس کے غدر کے مطابق بلند ہوگا، اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ فلاں کے بیٹے فلاں کا غدر ہے۔ عہد شکنی کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کو نمایاں کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔